أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنوں سب کے سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اے ایمان والو پکی سچی توبہ کرو. تو یہ جو ہمارے سامنے حالات گزر رہے ہیں کہ حقیقی یا اس میں کچھ بناوٹ موت نظر آ رہی ہے اور دنیا پریشان ہے. 10 روپے والا ماسک 100 روپے میں نہیں ملتا. ابھی اگلا مرحلہ یہ ہے کہ لوگوں اپنی خوراک جمع کر لو. اب خوراک جمع کر لو کا مطلب یہ ہے کہ افراتفری. لوگ اپنے اپنے پیسے کے مطابق زیادہ سے زیادہ جمع کریں گے تو بازار میں شارٹیج ہوگی. تو اس وائرس سے پتہ نہیں کوئی مرتا ہے کہ نہیں مرتا. بھوک سے مر سکتے ہیں, خوف سے مر سکتے ہیں, افراتفری سے مر سکتے ہیں. اس کے اسباب کیا ہیں یہ کنٹروورشل بات ہے, بعد میں کھل جائے گی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایسے موقعوں میں فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ کا باغی جو ہوتا ہے وہ ہر آزمائش کی کوئی نہ کوئی لاجک بیان کر کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا. زلزلہ آ گیا, وہ کہے گا وہ چونکہ پلیٹیں ہوتی ہیں اور پلیٹ ہل جاتی ہے تو زمین ہل جاتی ہے تو گھر گر جاتا ہے. یہ کوئی مطلب توبہ والی بات نہیں ہے. سیلاب آ جائے تو وہ چونکہ زمین سے ہوائیں اٹھتی ہیں تو زیادہ اٹھ جائیں تو پھر زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں, تو زیادہ ہو جائیں تو سیلاب آ جاتا ہے. تو کوئی بھی مطلب سائنس کو رب کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کرنا. اور جو نیک لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان کو تو توبہ کے لیے کوئی بہانہ نہیں چاہیے, لیکن جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو وہ فوراً رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. موت سے فرار ممکن نہیں. اگر موت سے فرار ممکن ہو تو بھی فرار نہ اختیار کرے تو یہ شہادت کی موت ہے. موت سے فرار ممکن نہیں کہ یہ بھاگ بھی جائے گا تو بچ نہیں پائے گا نا. لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بظاہر بھاگنا ممکن ہوتا ہے. مثلا مارکا ہے, آپ اس میں شریک ہوئے ہیں, آپ نہ چاہتے تو نہیں آتے اور آپ چاہیں تو اب بھی جا سکتے ہیں, اور آپ کو نظر آ رہا ہے آگے بڑھوں گا تو موت آ سکتی ہے, لیکن آپ پھر بھی آگے بڑھتے ہیں. موت کو دیکھ کر بھی وہاں سے بھاگتے نہیں. اگر آپ کی وفات ہو جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کی موت قرار دیتا ہے. طاعون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المطعون شہید. طاعون سے مرنے والا بھی شہید. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بھی نظر آتا ہے وہ مر گیا, وہ مر گیا, وہ مر گیا, اب میری بھی باری ہے, لیکن وہ بھاگتا نہیں. وہ الگ بات ہے کہ بھاگے بھی تو ہو سکتا نہ بچ سکے, لیکن وہ بھاگتا نہیں. موت کو دیکھ کر بھاگتا نہیں. مارکے والا مجاہد موت کو دیکھ کر بھاگتا نہیں. طاعون والا موت کو دیکھ کر بھاگتا نہیں. فرمایا یہ بھی شہید. ایک شخص کو کوئی کہتا ہے موبائل نکال دے ورنہ گولی مار دوں گا, پیسے نکال دے ورنہ گولی مار دوں گا. اب اس کے سامنے 2 آپشن ہیں, چاہے تو پیسے دے دے, جان بچا سکتا ہے تو بھاگ سکتا ہے نا. چاہے تو کہے میں نہیں دیتا, مقابلہ کرے, ہو سکتا ہے یہ جیت جائے, ہو سکتا ہے اس کو گولی لگ جائے. فرمایا یہ بھی شہید ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص پوچھتا ہے
اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارائیت لو ان احدا اراد اخذ مالی، اگر کوئی شخص مجھ سے مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ فرمایا لا توتے ہی، مت دینا اس کو۔ ارائیت ان قاتلنی، اچھا تو اگر وہ لڑائی شروع کر دے تو فرمایا تو بھی لڑائی شروع کر دے۔ ارائیت ان قتلنی، اگر وہ مجھے گولی مار دے، فرمایا فانت شہید، تو شہید ہے، من قتل دون مالی فهو شہید۔ ارائیت ان قتلتہ، اگر میرا داؤ چلے میں اس کو قتل کر دوں تو فرمایا اس کا خون رائے گاں ہے، اس کا خون رائے گاں، اس کی کوئی دیت نہیں، اس کا کوئی قصاص نہیں۔ تو ان تینوں باتوں میں جو مشابہت ہے وہ یہ کہ موت سے بھاگ سکتا ہے مگر بھاگتا نہیں۔ تو یہ مومن کا ایمان ہے بھائیو، ہمارا اور کافر کا فرق ہونا چاہیے۔ وہ تو موت کو دیکھ کر بھی نہیں بھاگتا، اور ہمیں تو نظر آتا ہے کہ ایسے مسائل میں موت سے بندہ بھاگ سکتا ہی نہیں۔ تو اس لیے ان چکروں سے نکلو کہ ماسک کے بغیر یہ ہو جائے گا اور فلاں کے بغیر یہ ہو جائے گا۔ دعا پڑھ لو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 بار صبح 3 بار شام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ اس کے بعد رہ جاتی موت، موت کا تو اٹل فیصلہ، وہ تو آنی آنی، اس کے لیے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس سے بھاگنا نہیں، اس کی تیاری کرنی ہے، اس سے بھاگنا نہیں بلکہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے، سچی پکی توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، اپنے لینے دینے کلیئر کرنے ہیں، اپنی ناراضگیاں اور بغض کینے ختم کرنے ہیں، تیاری کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے جانا پڑے تو میں اپنے معاملات صاف کر لوں۔ بھاگنے کی نہ کوشش کرنی ہے اور نہ بھاگ سکتا ہے کوئی موت سے، نہ افراتفری پھیلانی ہے، نہ ضرورت سے زیادہ سامان جمع کرنا ہے کہ حالات کیسے ہو سکتے ہیں۔ اگر سب لوگ ضرورت سے زیادہ سامان جمع کریں گے تو پھر کچھ نہ کچھ لوگوں کو وائرس سے نہیں بھوک سے مرنا پڑے گا۔ یہ سب افراتفری کی باتیں ہیں، اپنے آپ کو بچانا دوسرے کو مارنے والی باتیں ہیں، یہ نہیں کرنی۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ تیاری، رب سے ملاقات کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ پاک ہو کر گناہوں سے معاملات صاف کر کے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے انشاءاللہ۔ نیکیاں جو چھوٹ رہی ہیں ان کو کرنے کی کوشش کرنی ہے، جو گناہ ہو رہے ہیں ان کو معاف کروانا ہے اور رب ذوالجلال کے ساتھ معاملہ صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر موت کے اسباب تو بہت زیادہ ہیں، کسی وائرس کی ضرورت نہیں۔ ہمارے اندر موت کے اسباب اتنے ہیں کہ اللہ کسی ایک کو ایکٹیویٹ کر دے تو ہم گئے۔ اللہ کو ہمیں مارنے کے لیے کچھ نہیں کرنا، وہ صرف اپنی نگرانی اٹھا لے تو ہم تباہ ہو جائیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ زمین و آسمان کو اللہ نے پکڑا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نگرانی چھوڑ دے تو یہ تباہ ہو جائے، کچھ نہیں کرنا۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، وہ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، اے نبی ان سے پوچھیں کہ دن رات تمہاری نگرانیاں پہرے داریاں کون کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ آنکھ بند کر کے کھولنے کی مدت بھی میں محمد کو میرے سپرد نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا وقت ہوتا ہے؟ 1 سیکنڈ، 1 سیکنڈ بھی اگر تیری نگرانی نہ ہوئی تو میں تباہ ہو جاؤں۔ تو ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں بھائی، ہمیں کسی وائرس کی ضرورت نہیں، ہمیں کھانا نہ ملے ہم مر جائیں گے، کھایا ہوا باہر نہ نکلے تب بھی مر جائیں گے، دل دھڑکے تو ہم زندہ ہیں، دل زیادہ دھڑکے تو ہم مر جائیں گے، ہم تو بہت کمزور ہیں۔ موت کے اسباب تو بہت زیادہ ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ،
تمہارے اندر اتنے زیادہ اسباب ہیں، تمہیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو جتنا ایک ان کا ڈر ہے اتنا ہی اس کا ڈر ہے، ہمیں اس سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ رب سے معاملہ درست کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درگاہ میں جھکا جائے، اس سے توبہ کی جائے، حقوق اللہ ادا کیے جائیں، حقوق العباد ادا کیے جائیں، لوگوں سے اپنے معاملات صاف کیے جائیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار کیا جائے۔ یہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مفتی محمد یوسف طیبی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے دیگر سوشل اکاؤنٹس لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔